اب لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. ہمارے جو عام مساجد میں جو جمعہ میں تقریریں کی جاتی ہیں، قصے کہانیاں سنائیں، اس سے لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، لیکن ایک عام آدمی ان قصے کہانیوں سے انسپائر ہو جاتا ہے. تیسرا مجادلہ ہے آسن طریقے سے، ڈیبیٹ ہے آسن طریقے سے. تو یہ بیسیکلی فرق اور مسالک اور ادیان میں جو اپروچ اختیار کی جاتی ہے وہ آسن طریقے سے مجادلے کی اپروچ ہے. تو خیر بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں بنیادی فرق کیا، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. یہ کہ جی آپ کی روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اس مسئلے کو اٹھا لیا، اس مسئلے کو اٹھا لیا، اور بھائی آپ اس کو چھوڑو. جس مسئلے سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ اس مسئلے پہ پہلے گفتگو کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں بنیادی طور پہ اختلاف ہے کیا. تو اہل سنت اور اہل تشیع میں جو ہے بنیادی اختلاف وہ امامت کے مسئلے کا اختلاف ہے. اہل تشیع کا کہنا یہ ہے، یعنی اچھا یہ بھی ایک اب بات ہے کہ اہل تشیع میں کوئی اہل تشیع کے اوپر ایک کتاب ہے شیعہ فرقوں کے اوپر، جو ہے نوبختی کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے 3 4 صدی ہجری کا شیعہ عالم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شیعہ فرقوں پہ. اس نے کوئی 120+ شیعہ سیکٹس کا تذکرہ کیا. اب بات سمجھ، یعنی 3 صدی ہجری تک کوئی 120 کے قریب شیعہ کے فرقے ہو چکے تھے. جس طرح ہمارے اہل سنت میں ہے نا، بہت سے سیکٹس ہیں اہل سنت میں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ظاہری، ٹھیک ہے. اسی طرح شیعہ میں بھی بہت ہے. 3 4 صدی ہجری تک 120 ہو چکے تھے، اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ہوا. لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جب شیعہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری مراد ہوتی ہے امامیہ یا اثنا عشریہ، جو 12 اماموں کے قائل ہیں. لیکن دنیا میں صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی شیعہ سیکٹس ہیں. جیسے زیدی ہیں، یہ زیدی جنہیں آج کل حوثی کہا جاتا ہے، یمن کے اندر ہے. زیدی ایک بہت بڑا سیکٹ ہے یمن میں، ان کے پاس اقتدار، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے شام کے اندر جو علوی ہیں، علوی شیعہ. پھر اسی طرح آپ ناردن ایریاز میں چلے جائیں، یہاں اسماعیلی ہیں، جو آغا خان اسماعیل جن کے امام ہیں. تو شیعہ کے بہت سے سیکٹس ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں. انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں، گجرات میں بوہرے ہیں، یہ بوہرا کمیونٹی جو ہے یہ بھی شیعوں کی ایک شاخ ہے. تو اس وقت بھی شیعوں کے بڑے بڑے سیکٹس ہیں مختلف علاقوں میں، ان کی میجورٹی ہے. ایران میں جو ہے وہ اثنا عشری ہیں، ایران میں حکومت ان کے پاس ہے. تو پاکستان میں یہی اثنا عشری ہیں. تو اس لیے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ شیعہ یہی ہیں. میجورٹی شیعہ میں اس وقت یہی ہے، اثنا عشری ہیں، امامیہ ہی ہیں. نہیں، اسماعیلی اور بوہرے جو ہیں یہ دونوں اہل تشیع کی شاخوں میں سے ہیں. تو امامیہ کا جو عقیدہ ہے اور اسی طرح سے اسماعیلیہ کا بھی، اسکردو اور ادھر گلگت بلتستان کی طرف جائیں نا تو اسماعیلی کافی زیادہ ہیں. ان کا امام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منصوص من اللہ کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو خلیفہ کا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں خلیفہ جو ہے اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تو نہیں کرتا، شورا کرتی ہے یا عوام الناس کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی الیکٹڈ ہوتا ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ امام سلیکٹڈ ہوتا ہے. جس طرح سے نبی کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اسی طرح سے امام کی اپائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نص ہوتی ہے. نص کو پھر ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک نص کیا چیز ہے. تو امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہاں، اس میں جو زیدی فرقہ ہے اس نے اختلاف کیا ہے، زیدی فرقے نے اختلاف کیا. وہ یہ کہتے ہیں، امامیہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے یہ یعنی امامت یہ واجب علی اللہ ہے، یعنی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ امام کا تقرر کرے. اللہ کے اوپر یہ فرض ہے، تو اس لیے وہ امام منصوص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیدیہ یہ کہتے ہیں یہ واجب علی الناس ہے، لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ لوگ امام کی تقرری کریں. یعنی ہمارے ہاں جو ایک خلیفہ کا کانسیپٹ ہے کہ امام جو ہے وہ شورا سے منتخب ہو کے آتا ہے. تو زیدی فرقے کے ہاں یہی ہے، یعنی وہ اس معاملے میں اہل سنت کے قریب ہے.
اچھا زیدی یہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 امام منسوس ہیں. پہلے 3 کون ہیں؟ حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں یہ 3 تو منسوس ہیں، ان کے اوپر تو نص ہے. اس کے بعد جو امام ہے اس کے اوپر نص نہیں ہے، وہ لوگوں کا انتخاب ہے. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 12 امام منسوس ہیں. کتنے؟ 12. پھر وہ پوری چین ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اختلاف ہو گیا ان میں. ہمارے نزدیک تو نہ 3 نہ 13 نہ 1، صرف نبی منسوس ہوتا ہے، رسول اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ امام بہرحال ایک سیاسی لیڈر ہے یا ایک فقیہ ہے. یعنی امام 2 طرح کے ہیں نا، ایک وہ جو امامت کبریٰ ہے، اگر امامت کبریٰ ہے تو وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ کی سیاسی زندگی میں آپ کا وارث ہوتا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں آپ کا وارث ہو. آپ کی نبوی زندگی میں کوئی آپ کا وارث نہیں ہے. اچھا، امام ان کے نزدیک نبوی زندگی میں وارث ہوتا ہے، نبی کی نبوی زندگی میں وارث ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کو منسوس کہتے ہیں. ہمارے نزدیک نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. نبوی زندگی میں آپ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہے جو آپ کو ریپلیس کر سکے. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی امام مفترض الطاع ہوتا ہے. یعنی جب امام جو ہے وہ منسوس من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ ہے، تو اس کی اطاعت بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح امام کی اطاعت بھی فرض ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ امام سے آپ اختلاف کر سکتے ہو، ایسے ہی ہے نا. اب قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور حکمرانوں کی. فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، اگر حکمران سے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے، فقیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجتہد سے ہو سکتا ہے، ان کے یہاں نہیں ہو سکتا. امام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت فرض ہے، جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے. طرف سے یعنی کہ امام نبی کا تو چلو کنفرم ہوتا ہے، وہی آتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں. امام کو بھی کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاں وہ آگے آئی بات. 12 کا جو ہے یہ کہاں سے ثابت؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے، یہی تو ہم نے پڑھنا ہے. کتنے پڑھنا مطلب کو یہ صرف ہم امامت کا یہ جو نقطہ نظر ہے، شاید اس پہ کوئی 20 کلاس تھی. اچھا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. مطلب پراپر نام بتائیں نا، بیٹھ کر آگے باہر. تیسرا ان کے ہاں کانسیپٹ ہے عصمت کا، کہ امام معصوم ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے. معصوم سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا. یہ مفترض معصوم عن الخطا. اس سے پہلے کیا تھا؟ مفترض الطاع یعنی اس کی اطاعت فرض ہے. مفترض باب افتعال سے، اس میں مفعول. معصوم یعنی جی منسوس یعنی منسوس من اللہ، اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ. ہاں نس اسی سے. اب اس میں امامیہ اور زیدیہ کا کچھ اختلاف ہے. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا. زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کبیرہ اس سے نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ امام سے نہیں ہو سکتا، صغیرہ ہو سکتا ہے، اس سے اجتہادی خطا اس سے ہو سکتی ہے. معصوم میں پھر ان کا اختلاف ہو گیا کہ معصوم کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہو گیا. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امام کو جب ہم معصوم کہتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا، صغیرہ بھی نہیں. زیدیہ کہتے ہیں کبیرہ نہیں ہو سکتا، صغیرہ گناہ امام سے ہو سکتا ہے، اجتہادی خطا بھی اس سے ہو جاتی ہے. یہ اہل سنت کے ذرا قریب ہے. زیدی جو ہے ان کا فرقہ اہل سنت کے قریب ہے. مرسل الیہ، امام جو ہے وہ مرسل الیہ ہوتا ہے. مرسل الیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، امام کی طرف فرشتہ آتا ہے. یہ امامیہ کا ہاں یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے باقاعدہ گائیڈنس کے لیے ہے. وہ فرشتے کا نام بھی آئے گا باقاعدہ. ہاں نبوت کی فرنچائز یہی مسئلہ ہے. وہ اس کو
یہ وہ اس کو یہ نبی کہتے نہیں ہیں، یہ بات ہے. ہم اصول کافی کھولیں گے، اصول کافی جو ہے نا اس کی روایتیں ہم دیکھیں گے، جو ان کی بنیادی ترین کتاب ہے. اس کو نبی نہیں کہتے وہ. یہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن نبوت والے جتنے خصائص ہیں وہ سب امام میں ثابت کر دی. نبی بھی وارث جب کہہ دیا تو ٹھیک ہے، تو حقیقت جو ہے نا نبوت والی وہ امام میں ثابت کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ملہم الیہ، یعنی امام کی طرف الہام کیا جاتا ہے. اچھا، انہوں نے وحی کے لفظ سے اجتناب کیا. دیکھیں جیسے ان کی کتابوں میں موجود ہے نا، ہم اس کو ویسی چیزوں کو سمجھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ جی آپ ایک چیز انہوں نے نہیں کہی تو ہم جو ہے نا وہ چیز ان کے کھاتے میں ڈال دیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ملہم الیہ تو وہ کہتے ہیں جی الہام ہوتا ہے، اس کو وہ الہام کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ حجت خداوندی، یعنی امام جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. حجت مین بائنڈنگ ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک حجت ہوتا ہے. جیسے نبی ہم کہتے ہیں کہ جی ایک حجت ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے بات کہی ہے. اچھا، اب ہم اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں ان کی کتابوں سے اس چیز کو کہ وہ کیسے وہاں پہ بیان ہوتا ہے. بنیادی ترین جو کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں وہ اصول کافی ہے. ویسے تو اس کا نام الکافی ہے. ٹھیک ہے، علامہ کلینی کی کتاب. علامہ جو کلینی ہیں ان کی وفات ہوئی 328 یا 29 میں، 328 یا 329 میں. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ محدثین کے دور سے تھوڑا بعد کے ہیں. امام بخاری کی وفات ہوئی 256 میں، تو ان کی ہے 328 میں. کوئی درمیان میں آپ کہہ لیں کوئی 70-80 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ہاں جو بخاری کا مقام ہے نا وہ ان کے ہاں کلینی کا مقام ہے. ہاں، جیسے ہمارے یہاں امام بخاری ہے نا تو ان کے ہاں علامہ کلینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، امام بخاری نے اس کو کمپائل کیا، اسی طرح ان کے ہاں علامہ کلینی نے ایک کتاب کمپائل کی جس کا نام ہے الکافی. الکافی کے 3 بڑے موضوعات ہیں. ایک ہے اصول سے مراد جو مبادیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں. ٹھیک ہے، جنہیں ہم ان کو عقائد کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں عقائد کے علاوہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کچھ. ایک تو اصول ہے، تو یہ اصول کافی کے نام سے ایک کتاب علامہ کلینی کی علیحدہ سے پبلش ہوتی ہے 4 یا 5 والیمز میں. اس میں ایک پورا والیم ہے جو کتاب الحجہ کے نام سے امامت کے اوپر ہے، امامت کے ان کے عقیدے کے اوپر ہے. پورا والیم ہے امامت کے عقیدے کے بارے میں، ان کے ہاں کیا حدیثیں ہیں. اچھا، یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہماری صحیح بخاری ہے نا، ہماری حدیث. یہ الکافی جو ہے ان کی حدیث کی کتاب ہے. ایک فرق اور ہے، ہمارے ہاں حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس، آپ کی ایکشنز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنٹ اپروولس، کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ خاموش رہے، اس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں نا. ان کے یہاں حدیث 12 ائمہ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں. ہاں، مطلب ان کے یہاں حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کتاب اور سنت 2 پرائمری سورسز ہیں. تو کتاب سے مراد ہماری قرآن مجید ہوتی ہے کتاب اللہ سے، اور سنت سے مراد ہماری سنت رسول ہوتی ہے. ان کے نزدیک سنت سے مراد 12 ائمہ کی سنت ہے، اور وہ برابر درجہ رکھتی ہے، سب کا درجہ برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا درجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا درجہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے قول کا درجہ برابر ہے. تینوں کے فعل کا درجہ برابر ہے.